حکومت کہاں ہے؟ حکومت کی ذمہ داری ہے نا کہ دنیا میں اتنا بڑا انقلاب آ رہا ہے اے آئی کا، تو حکومت کہاں کھڑی ہوئی ہے؟ اس کی تیاریاں کیا ہیں؟ آئی ٹی منسٹر کون ہے؟ ایجوکیشن کے فیڈرل منسٹر کون ہیں؟ وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ آئی ٹی پارک کہاں چلا گیا جو ہر سال ہم سنتے ہیں کہ اس میں 41 ارب روپے آ گئے ہیں، 42 ارب روپے کا بجٹ آ گیا، تو وہ بنتا کیوں نہیں ہے؟ وہ ورک پلیسز کیوں نہیں بن رہے؟ وہ نوجوانوں کو کیوں نہیں انٹرپرینورشپ کے لیے تیار کیا جا رہا؟ آئی ٹی کی ایجوکیشن اتنی مہنگی کیوں ہے کہ عام آدمی کی دسترس سے باہر ہے، جبکہ پورا چیلنج یہی ہے؟ اور فیلڈ میں تو ہم کچھ نہیں کر سکتے، آئی ٹی میں تو اپنی ایکسپورٹ بڑھا سکتے ہیں۔ تو یار یہ بنیادی سوالات ہیں، لیکن الحمدللہ جماعت اسلامی اور الخدمت اپنے بساط سے زیادہ ہی کام کرنے کی کوشش کر رہی ہے اور کامیابی سے کر رہی ہے۔ کوشش کر رہی ہے کہ آئینی ترمیم کسی طرح سے لا کر اپنے مقاصد پورے کرے، تو یہ کسی صورت میں بھی قابل قبول نہیں ہے۔ پہلے دن سے ہمارا موقف یہ ہے کہ اس آئینی ترمیم کو کلیتاً مسترد ہونا چاہیے، اور اس پر یہ جو گفتگو کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے مختلف پارٹیوں نے، حکومت اور اپوزیشن نے، یہ بالآخر کسی خرابی پر ہی منتج ہوگا، اور اس کے نتیجے میں حکومت اپنی مرضی کا چیف جسٹس، اپنی مرضی کی عدلیہ اور اپنی مرضی کا جو ہے وہ عدالتی نظام وہ لانے میں جو ہے وہ کامیاب ہو سکتی ہے۔ تو ایسی تمام جماعتیں جن کا تعلق اپوزیشن سے ہے، میری ان سے یہی اپیل ہوگی کہ وہ اس گورکھ دھندے میں نہ پڑیں، اور یہ جو شقوار مطالعہ ہے اس کا کام فی الحال ختم کر دیا جائے، کلیتاً آئینی ترمیم کو مسترد کیا جائے۔ جب چیف جسٹس صاحب کا ٹائم پورا ہو جائے گا اور منصور علی شاہ صاحب حلف اٹھا لیں گے، اس کے بعد پھر حکومت آئے اور کچھ آئینی عدالت کی بات اس کو کرنی ہے یا مزید کچھ ترمیم کی بات کرنی ہے تو اس وقت ٹیبل کیا جائے۔ اور افسوسناک بات یہ ہے کہ جو حکومتی جماعتیں ہیں وہ بھی ساری کی ساری تیار تھیں اس بات کے لیے، اور اگر یہ راستے میں رکاوٹ نہ بنتی تو یہ تو تقریباً 20-25 دن پہلے کام ہو چکا تھا اور سب نے مہر لگا دی تھی۔ اور اب یہ ایم کیو ایم ٹائپ کی جو فارم 47 والی پارٹیاں ہیں، بی مینڈکی کو بھی زکام ہونا شروع ہو گیا ہے کہ ہمارے مطالبات بھی مانے جائیں۔ بھائی آپ مطالبات کیا منوا سکتے ہیں؟ آپ کا مینڈیٹ جعلی، آپ کو 2-3 ہزار ووٹ ملے ایک پی ایس کے اوپر اور 4 ہزار ووٹ ملے ایک این اے پہ، اور آپ کو جا کر مسلط کر دیا گیا جعلی طریقے سے آپ کو، تو آپ کی کیا حیثیت ہے؟ آپ نے تو کراچی کی حیثیت کو تباہ و برباد کر دیا، سندھ کی حیثیت کو برباد کر دیا۔ کوئی وزن نہیں ہے ہمارا۔ وہ آئینی ترمیم کا وہ پیکج کہاں ہے جو بلدیاتی اختیارات سے متعلق تھا، جس پر اتنی بڑی بڑی باتیں کی گئی تھیں؟ وہی کم از کم اس کے ساتھ ملا دیتے تو اختیارات نچلی سطح پر منتقل ہو جاتے۔ لیکن یہ ہے کہ کوئی کام کرنے کی صلاحیت پہلے بھی نہیں رکھتے تھے، اور اب تو خیر ظاہر ہے بات کرنے کے قابل بھی نہیں ہے، اور خود ہی کہہ چکے ہیں کہ ہماری کوئی ویلیو نہیں ہوتی، ہم ملنے جاتے ہیں تو ہمیں سائڈ پہ بٹھا دیتے ہیں اور یہ کر دیتے ہیں وہ کر دیتے ہیں۔ تو یہ بے توقیری عوام کی ہے۔ 5,500 پولنگ اسٹیشنوں اور تقریباً 21-22 ہزار پولنگ بوتھ میں سے ایم کیو ایم ایک بھی نہیں جیتی، ایک بھی نہیں جیتی، اور اس کو کراچی سے کتنی ڈائریکٹ 15 اور پھر 2 حیدرآباد سے، اور پھر اس کے بعد مزید 4-5-6 ملا کے 22-23 قومی اسمبلی کی سیٹوں پہ بیٹھے ہوئے۔ ان 22 سیٹوں کا کراچی والوں کو کیا فائدہ ہے؟ اسی طرح سے بقیہ جو سیٹیں بچی تھیں وہ پیپلز پارٹی کو دے دی گئی تھیں۔ تو اس لیے یہ جو فارم 47 والی کارروائی ہے، اس نے تو پوری جمہوریت کو اور عوام کی تمام ایشوز کو جو ہے وہ تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت یہ سارے کام جس پہ ایک ایک ادارے پر اپنا قبضہ جمانے والا سسٹم چل رہا ہے، یہ ختم ہونا چاہیے، اور تمام اداروں کو آئین کی پابندی کرنی چاہیے، چاہے وہ فوج ہو، چاہے فوج کے حساس ادارے ہوں، چاہے وہ بیوروکریسی ہو، چاہے وہ پارلیمنٹ ہو، چاہے وہ عدلیہ ہو۔ سب کا اپنا اپنا ایک کام ہے، آئین نے متعین کیا ہوا ہے، ہم کوئی اور بات تو کر نہیں رہے۔ آئینی حدود کا خیال رکھیں، اسی آئین پر حلف اٹھایا ہوتا ہے، آرمی کے جنرل بھی اسی پہ حلف اٹھاتا ہے، چیف اور جو ہے عدلیہ کا چیف وہ بھی اسی پہ حلف اٹھاتا ہے، اور وزیر اعظم بھی اور صدر بھی۔ تو سب کا یہ کام ہے کہ وہ آئین کی پابندی کرے۔ جو اپنے اختیارات سے تجاوز کرتا ہے تو ملک میں یہی فساد پیدا ہوتا ہے۔ تو سب کی ذمہ داری ہے کہ وہ آئینی حدود کا خیال رکھیں۔